نحمده نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام پر مشتمل ہے۔ یہ وظیفہ نہایت ہی مختصر اور آسان اور مجرب وظیفہ ہے اور بڑا ہی بابرکت اور اثر انداز ہونے والا وظیفہ ہے۔ ہمیں اس وظیفے سے ایک نہیں بلکہ 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب گرمیاں شروع ہوتی ہیں تو گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں اور نیند پوری نہیں ہوتی، اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اکثر لوگوں کے سروں میں درد رہتا ہے، اور جو لوگ جاب کرتے ہیں زیادہ تر ان کے سروں میں درد ہوتا ہے، کیونکہ وہ صبح گھر سے جاتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں تو ان کو دن کو بھی آرام کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، جس کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے۔ بعض عورتوں کو عام روٹین میں سر کا درد رہتا ہے، اور کچھ عورتوں کو ایک تو مخصوص ٹائم میں درد شروع ہوتا ہے اور روز ایک ہی وقت میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اتنا سخت درد ہوتا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتا، اور پھر کافی ٹائم رہنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وظیفے کے ایک نہیں بلکہ 3 فائدے ہیں۔ ایک تو اس سے اگر کسی کو ہر وقت سر میں درد رہتا ہے، یعنی اتنا شدید ہوتا ہے کہ سر کا درد برداشت بھی نہیں ہوتا، وہ میرے بہن بھائی اس وظیفے کو ضرور کریں، تو انشاءاللہ اس وظیفے کے کرنے سے ان کے سر کا درد ختم ہو جائے گا، چاہے کتنا ہی سخت سر کا درد ہو۔ تو اسی طرح اس وظیفے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو ہر وقت بخار رہتا ہو، جیسا بھی بخار ہو، جیسا کہ کسی کو ٹائیفائیڈ ہو، نمونیا ہو، یا کمزوری کی وجہ سے بخار ہوتا ہو، یا کسی اور وجہ سے بخار رہتا ہو اور وہ ٹھیک نہ ہوتا ہو، تو میں آپ کو ایک بہن کے بارے میں بتاؤں گی جن کے 5 بچے ہیں۔ ان کو ٹائیفائیڈ ہو گیا تھا اور وہ گورنمنٹ کی جاب کرتی تھیں۔ جب ان کو ٹائیفائیڈ ہو گیا تو ان کا بخار اترتا ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کو ٹائیفائیڈ کافی سخت تھا۔ علاج کے باوجود بھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ اگر کسی کو بخار ہو تو دوائی کھانے کے ساتھ آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ان کو آرام نہیں ملتا تھا، کیونکہ وہ گورنمنٹ کی جاب کرتی تھیں اور سارا دن وہ اسکول میں رہتی تھیں، اور گھر میں آ کے ان کو اپنے بچوں کی اور گھر کی دیکھ بھال کرنی پڑتی تھی۔ تو تب ان کا بخار اس تھکاوٹ کی وجہ سے ان کو دوبارہ بخار ہو جاتا تھا، تو میری بہن کو آرام کرنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا، کیونکہ وہ جاب کرتی تھیں۔ ویسا تو ان کو چھٹیاں مل جاتی ہیں، ظاہر ہے جیسے وہ بیمار ہوئیں تو وہ چھٹیاں لے سکتی تھی، لیکن انہوں نے ان کے بھائی کی شادی تھی تو انہوں نے پہلے ہی بہت ساری چھٹیاں لے لی تھیں، اس لیے ان کو اس دفعہ چھٹی نہ ملی، کیونکہ بچوں کے اینول ایگزامز بھی ہونے والے تھے، اور وہ خود بھی پریشان تھی کہ ان کو بچوں کو تیاری کروانی تھی، اور کیونکہ بچوں کے پیپر ہیں، اور آرام نہ کرنے کی وجہ سے ان کا بخار بھی ٹھیک نہیں ہوتا تھا، یعنی مسلسل تھکاوٹ کی وجہ سے ان کو دوبارہ بخار ہو جاتا تھا، اور ڈاکٹر نے بھی ان کو کہا تھا کہ آپ کمپلیٹ ریسٹ کریں اور دوائی بھی تب آپ کو اثر کرے گی۔ تو میں نے ان بہن کو یہ وظیفہ بتایا، جب میں ان کے گھر ان کو پوچھنے کے لیے گئی تو میں نے ان کو یہ وظیفہ بتایا، تو وظیفہ کرتے ہی آہستہ آہستہ ان کا بخار اترنا شروع ہو گیا اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ اور اسی طرح اس وظیفے کا تیسرا فائدہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ضدی ہو، یعنی اس کی فطرت میں ضد ہو، بات کو انا کا مسئلہ بنا لیتا ہو، اسی طرح ضد جو ہے وہ بڑوں میں بھی ہوتی ہے۔ بعض لوگ بہت ضدی ہوتے ہیں اور بہت انا پرست ہوتے ہیں، کسی کی بات نہیں مانتے بلکہ اپنی ہی منواتے ہیں، اور ضد زیادہ تر بچوں میں پائی جاتی ہے۔
کیونکہ بچوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ بات بات پر ضد کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ پینا ہے یا یہ نہیں پینا، اور ان کو کبھی کوئی چیز کہتے ہیں یہ ہمیں پسند نہیں آئی، کبھی یہ کہتے ہیں یہ پسند نہیں آئی، یعنی وہ اس کو ضد کا مسئلہ بنا دیتے ہیں کہ ہم نے یہی چیز لینی ہے اور ہر حال میں ہم نے یہی چیز خریدنی ہے جو چیز ان کو پسند ہوتی ہے۔ بعض اوقات کچھ بچے جو ہیں وہ گھر میں ہی ضد لگانا شروع کر دیتے ہیں جب اسکول کا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اسکول نہیں جائیں گے تو، اور کچھ بچے ضد کرنے کی وجہ سے ان کی صحت ہر وقت خراب رہتی ہے، اور صحت خراب کی وجہ سے ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، جس کی وجہ سے وہ پڑھائی میں کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ فیل ہو جاتے ہیں، اور والدین ان کی اس ضد کی وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں، کیونکہ ضد کی وجہ سے بچہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، کھانا نہیں کھاتا، دن بدن وہ بیمار رہنا شروع کر دیتا ہے، ہو جاتا ہے۔ تو یہ وظیفہ اگر کوئی بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، مرد ہے یا عورت ہے، غرض کہ وہ بندہ اتنا ضدی ہے کہ اس سے بات کروانا یا اس سے بات کرنا ہی مشکل ہے، یعنی وہ لوگ اس سے اتنا اس کی ضد کی وجہ سے ڈرتے ہیں، تو آپ اس شخص کے لیے یہ وظیفہ کریں۔ جتنا بھی ضدی شخص ہوگا انشاءاللہ وہ ضد کرنا چھوڑ دے گا اور وہ ٹھیک ہو جائے گا، ہر شخص کی بات مانے گا۔ اور اسی طرح جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کسی شخص کے سر میں درد ہو، سخت درد ہو اور آفاقہ نہ ہوتا ہو کہ جب بھی، تو وہ شخص جس کو ہر وقت سر میں درد رہتا ہو تو جب بھی درد شروع ہو تو وہ فوراً اس وظیفے کو کثرت کے ساتھ کرنا شروع کر دے، تو انشاءاللہ اس وظیفے کے کرتے ہی اس کے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اگر کسی کو بخار ہے، میں نے آپ کو 3 فائدے بتائے ہیں۔ پہلا فائدہ کیا ہے کہ اگر کسی شخص کے سر میں بہت سخت درد ہوتا ہے اور وہ درد ختم نہیں ہوتا، تو وہ شخص جب اس کو سر کا درد شروع ہو تو فوراً اس وظیفے کو کرنا شروع کر دے، تو انشاءاللہ اس کے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اگر کسی کو بخار ہے اور بخار اتنا سخت ہے کہ اس کو بخار میں جھٹکے لگتے ہیں اور وہ جان جانے کا خوف ہے، یعنی وہ والدین اس کے یا گھر میں کوئی بڑا ہے یا کوئی عورت ہے یا مرد ہے، اس کو ڈاکٹروں کے پاس لے جا کے اور علاج کروا کے گھر والے تھک گئے ہیں لیکن اس کا بخار نہیں اترتا، تو وہ ایسے بہن بھائی جس کو بخار ہو تو وہ اس وظیفے کو بخار کی حالت میں کثرت کے ساتھ کریں، انشاءاللہ اس وظیفے کے کرتے ہی بخار اتر جائے گا۔ اور تیسرا کیا ہے، اور اگر کوئی شخص اسی طرح اگر کوئی شخص ضدی ہے اور وہ ضد نہیں چھوڑتا تو بھی آپ اس وظیفے کو کریں، اور اگر کوئی اسی طرح کسی کو سر کا درد ہے اور سر کا درد بہت سخت ہوتا ہے تو وہ شخص بھی اس وظیفے کو کرے۔ اسی طرح اگر کوئی بہت سخت ضدی ہے اور ضد کو انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے تو وہ بھی اس ایک وظیفے کو کریں۔ ان تمام کاموں کے لیے صرف ایک ورد کرنا ہے آپ نے، وہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، بہت ہی آسان اور مجرب عمل ہے۔ اور یہ اللہ کا کون سا صفاتی نام ہے؟ الغفور۔ الغفور اس کا مطلب ہے بخشنے والا، ٹھیک ہے، بخشنے والا۔ جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ مسئلے ہو رہے ہیں تو فوراً آپ نے اس ورد کو شروع کر دینا ہے، الغفور الغفور، اور مطلب پر بھی آپ نے نظر رکھنی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو مطلب کیا ہے؟ بخشنے والا، ٹھیک ہے، بخشنے والا۔ تو انشاءاللہ آپ اس کو جتنے کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں گے اتنا ہی اللہ رب العزت آپ کو اس کا جلد اثر دکھائیں گے، اور آپ کی یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے ختم ہو جائیں گی۔ اس کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، بلکہ آپ جب بھی دیکھیں آپ کو یہ بیماری شروع ہے تو آپ اس عمل کو کرنا شروع کر دیں۔ اگر سر کا درد بہت سخت ہے تو تب بھی آپ فوراً ٹیبلٹ لینے کی آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس نے سر کا درد لگایا ہے، یعنی اللہ کی ذات اگر اس کو سر کا درد دے سکتی ہے تو وہ اسے ختم بھی کر سکتی ہے۔ تو آپ کیا کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے، بلکہ ہم سب سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جائیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یعنی اپنے رب کو یاد کریں اس بیماری کی حالت میں، تاکہ انشاءاللہ اس وظیفے سے، اس ورد سے ہمارے یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ تو جب بھی آپ کو سر کا درد شروع ہو تو آپ الغفور 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 اس کا آپ وظیفہ کیا ورد شروع کر دیں۔ اسی طرح جیسا کسی کو سخت بخار ہو، اگر وہ خود نہیں کر سکتا تو تب بھی چھوٹا بچہ ہے تو اس کی ماں یا باپ یا بہن یا بھائی